अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ्तारी के हवाले से बात करनी है। उनको अदालत में भी पेश किया गया है, वहां पे क्या मुतालबात रखे गए हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग ही फड्डा पड़ा हुआ है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर जनाब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती के खिलाफ जो बड़ा एक्शन किया गया है, जो एक बड़ी सजा उनको सुनाई गई है, उस हवाले से। और आज फवाद चौधरी ने जो ताकतवरों के खिलाफ ऐलान किया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। देखें जी, आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी यानी पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को पकड़ा था, भारत के मिग 21 तैयारे गिराए थे। सरप्राइज डे आज है, तो सरप्राइज डे। लेकिन रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान आज 27 फरवरी के मौका पर दुश्मनों को सरप्राइज देने के बजाय कौम को ही सरप्राइज दे रही है, अपने लोगों को ही पकड़ रही है, अपने लोगों को ही निशाने इबरत बना रही है, अपने लोगों को ही अदालतों के अंदर चक्कर लगवा रही है। और जनरल अमजद शुएब को गद्दार कहा जा रहा है। जनरल अमजद शुएब के हुब्बल वतनी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और उनको गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया था और अब जनाब उन्हें अदालत में भी पेश किया गया है। इल्जाम जनरल साहब पर क्या लगा है? जनरल साहब पर इल्जाम यह लगा है कि ये अवाम को अदारों के खिलाफ उकसाने का इनको इल्जाम है और ये नफरत फैला रहे हैं, ये लोगों के अंदर शिद्दत फैला रहे हैं जनरल साहब, इसलिए जनाब इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब जनाब अमजद शुएब साहब को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया है। थाना रमना के अंदर उनको पहले रखा गया था। थाना रमना के तफ्तीशी अफसर, प्रोसिक्यूटर और अमजद शुएब की लीगल टीम भी अदालत में जनाब पेश हुई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अमजद शुएब के 7 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और अदालत में प्रोसिक्यूटर ने अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमे का मतन पढ़ा। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि निजी टेलीविजन पर अमजद शुएब बतौर मेहमान मौजूद थे। अमजद शुएब के बयान से हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। बयान से हुकूमत, अपोजिशन और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त हिकमत अमली के लिए उकसाया गया। देखो जी, अपोजिशन को उकसाया गया हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत इतना छुन्ना काका है कि उकसाया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या किया गया है, ये इल्जाम सुनिएगा। नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त हिकमत अमली के लिए उकसाया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अमजद शुएब के बयान से 3 ग्रोहों के दरमियान नफरत फैलाई गई। अमजद शुएब पर लगी दफात के तहत 5 और 7 साल की सजा हो सकती है। लाहौर से अमजद शुएब का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट भी कराना है और अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार किया गया। देखिए जी, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि अमजद शुएब साहब को जब अदालत में लाया गया, वो जो जितना उनका मासूम सा चेहरा और जितने वो मायूसी उनके चेहरे पे थे कि यार मैं भी गद्दार हूं। यानी अब ये अपने साथियों को भी नहीं बख्श रहे। एक फौजी रिटायर्ड जनरल, और मेरी अमजद शुएब साहब से मुलाकात है, उनसे मेरी कुछ चंद महीने कबल ही 2-3 महीने पहले उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी और बड़ी लंबी एक डिटेल मुलाकात थी। उस वक्त जनरल साहब को FIA ने तलब किया हुआ था और 5-6 घंटे उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। जनरल साहब बेसिकली बड़े मासूम हैं। उन्होंने एक खबर दी थी, वीलॉग किया था कि ये जो इजराइल और एक जो खबर आई थी कि पाकिस्तानी तैयारा जब पाकिस्तान की हुकूमत यानी वजीर आजम और आर्मी चीफ कतर गए हुए थे और वहां कतर एक इजरायली मोसाद का और इजराइल का वफ्द भी आया हुआ था और खबर यह आई थी कि दोनों तैयारे एक ही पार्किंग में काफी टाइम तक इकट्ठे खड़े रहे हैं और एक तैयारे के अंदर ही सीक्रेट मीटिंग भी हुई है। तो उस पर जनरल अमजद शुएब साहब ने सवालात उठाए थे। तो उस वक्त FIA ने उन्हें तलब किया था। तो मैं और साजिद गोंदल साहब उनके घर गए थे। उन्होंने बताया था कि यार मुझे उन्होंने बुलाया था, मैं खुद ही चला गया। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, उन्होंने मेरे मोबाइल का मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने मोबाइल दे दिया और वो 5-6 घंटे तक उन्होंने मुझे बिठा के रखे। जनरल साहब ने बताया कि किस तरह से
انہوں نے نوکری کی, نوکری کے بعد وہ ریٹائر ہوئے اور پھر وہ جو جس عہدے پر جانا چاہتے تھے ایک اور وہ اپنی سفارش نہیں کروا رہے تھے, پھر عہدے پر وہ خود ہی آ گئے, تو پھر وہ اپنے خلاف تو اپنے لیے تو کوئی فائدہ نہیں نہ حاصل کر سکتے تھے کہ وہ اس عہدے پر ہیں تو اپنے لیے فائدہ لے لیں. پھر ان کو جو فوج سے ریٹائر ہوئے زمین ملی وہ بالکل بنجر تھی اور ایک فوج سے ان کو پلاٹ آلریڈی ملا ہوا تھا, پھر وہ بنجر زمین انہوں نے بیچ دی کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو ٹیلے ہیں, یہ تو کسی کام کے نہیں, وہ ساؤتھ پنجاب کہیں دور دراز کے صحرا میں تھی, تو انہوں نے کہا میں نے وہ بیچ دی اونے پونے داموں. اور اس وقت بیریا ٹاؤن بھی سستا ہوتا تھا, یعنی ملک ریاض کا بھی کوئی خاص اس دور میں نام نہیں تھا کہ کوئی جو ان کی ہو کوئی بڑی آپ سمجھے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بڑا نام تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا پلاٹ بھی بیچا, وہ جو زمین فوج سے ملی ہوئی تھی وہ بھی بیچی, وہ بیچ کر جس گھر کے اندر ہماری ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا یہ والا گھر میں نے بنایا ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ اگر اتنی زمین جو تھی وہ بیچ کر یہ گھر آپ نے بنایا, تو انہوں نے کہا اس وقت اس زمین کا کوئی ریٹ نہیں تھا اور یہ پلاٹ بھی تھا, تو اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایون اس وقت بیریا ٹاؤن کے اندر جہاں پہ ان کا گھر تھا یہ سستی زمین تھی, تو یہ پلاٹ جو وہ کہتے میں لینا نہیں چاہ رہا تھا, یہ بھی میں لینا نہیں چاہ رہا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت ملک ریاض کا کوئی پلاٹ بھی بک نہیں رہا تھا, تو اب ان کو لگتا تھا کہ یہ فوجیوں کے پاس تو بڑے پیسے ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا لے لیں آپ افتتاح کریں اور آگے میرے پلاٹ بکوا بھی دیں. تو انہوں نے کہا میں پھنس گیا, مجھے لینا پڑ گیا, تو پھر سارا کچھ بیچ بچا کے میں نے یہ گھر بنایا. تو جنرل صاحب اس طرح کے مطلب وہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں, سادے سے انسان ہیں اور بڑے محبت کرنے والے. تو آج وہ بھی محب وطن نہیں رہے اور آج ان کو بھی عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا ہے. جرم یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں یا ملک دشمن ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں. جرم یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اندر افراتفری, ظلم, چور بازاری اور جو ٹھگوں کی, بدماشوں کی, جیرے بلیڈوں اور چوروں کی حکومت ہے, جیب کتروں کی حکومت ہے, ان کے خلاف آواز کیوں اٹھائی ہے اور یہ کیوں کہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ حد سے تجاوز نہ کریں, اپنی آئینی حدود میں رہ کے جو ہے وہ کام کریں. تو اب جنرل صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا, یعنی اس ملک کے اندر جو بھی بولتا ہے نا اس کو بس اٹھا لو. تو یہ جناب جنرل امجد شعیب صاحب کی کہانی ہے. پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے حوالے سے آج خود نوٹس کی, آج بھی سے باقاعدہ سماعت شروع ہونی تھی. جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تک سماعت نہیں ہوئی. پہلے 11 بجے کا وقت تھا, 11:30 بجے کا, پھر 12 بجے کا آ گیا, 1 بھی بج گیا, 1:15 ہو گیا ہے جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, ابھی تک نہیں ہوئی سماعت. تو آج ہونی ہی ہونی ہے. فواد چودھری صاحب سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں, شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ججز مختلف میٹنگز کر رہے ہیں اور آپس کے اندر ایک بڑا پھڈا پڑا ہوا ضرور نظر آتا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ معاملات جو ہے نا وہ خراب ہے. اور حکومت اتنی پریشان, حکومت اتنا دباؤ. آپ نے دیکھا رات کو کیا ہوا راجن پور کے اندر, یعنی راجن پور کے اندر میں دیکھ رہا تھا یہ جو محسن لغاری صاحب جیتے ہیں نا جناب, انہوں نے جب الیکشن لڑا تھا 2018 کے اندر اور آزاد حیثیت انہوں نے الیکشن لڑا تھا محمد محسن لغاری صاحب, اور انہوں نے 4110 ووٹ لیے تھے. اور آج کپتان کا ٹکٹ جب ان کے پاس آیا ہے تو یہی شخص 35-40 ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہے. تو لہٰذا وہ جو پرچے کاٹتے ہیں, وہ جو گدار کھیلتے ہیں, ان کو آج جو شکست ہوئی ہے اور ووٹ کی طاقت سے شکست ہوئی ہے, وہ اب تو پریشان ہیں. اب تو سپریم کورٹ کی سارے ججوں کی ویڈیوز نکال کے لانی چاہیے, اب تو الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے. یعنی پی ڈی ایم کو پتا چل گیا نا کہ یہ جو حال ہو رہا ہے عمران خان کے ٹکٹ کی وجہ سے, یعنی جو حال ہو رہا ہے اتنی بڑی لیڈ, اب تو کسی بھی صورت الیکشن کی طرف جو ہے نا نہیں جانا چاہیے. اور جو اب یہ بھی مریم سوچ رہی ہوگی کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں, ان کی بھی کاش میرے پاس آڈیو یا ویڈیو ہوتی تو میں ان کی آڈیو یا ویڈیو جناب ہے وہ لیک کر دیتی. تو یہ جناب ایک طرف 10 امیدوار تھے پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے, ایک طرف اکیلا محسن لغاری پی ٹی آئی کا, اور پی ٹی آئی کے ووٹ پھر بھی سب سے زیادہ ہیں. تو لہٰذا پریشانی تو بنتی ہے, پریشان تو جناب ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ جناب خواتین نے ڈالے ہیں. عمران خان کی جیت میں خواتین کا اہم ترین کردار, مردوں کے ووٹ 97,000, خواتین نے 81,000 ووٹ ڈالے. آپ ذرا اندازہ کریں, یہ پسماندہ ترین ریجن ہے راجن پور جنوبی پنجاب کا, جہاں پہ خواتین اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے, کم نکلتی ہیں. اس کے باوجود خواتین مردوں کے مقابلہ یعنی شانہ بشانہ نکلی اور 81,000 خواتین نے ووٹ ڈالے ہیں.
ذرا اندازہ کریں کہ اب بھاگنا تو بنتا ہے، اب تو سپریم کورٹ کے تمام ججز اور جو بھی ہو سکتا ہے میکسیمم زور لگانا چاہیے اور جناب یہ آڈیوز اور ویڈیوز نکال کے جناب یہ جو ہے یہ الیکشن سے بچنا چاہیے، ورنہ تو جناب کوئی جو ہے نا عزت، کوئی جو ہے نا وہ پلے جو ہے وہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خان کی کل پیشی ہے، کل خان جو ہے اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ اعظم سواتی، اسد عمر اور یہ آپ کے شاہ محمود قریشی، انہوں نے جیل برو تحریک کے لیے گرفتاری دی تھی، لیکن اب ان کو 30 دن کے لیے وہ 16 MPO کے تحت اندر کر دیا گیا ہے، یعنی 30 دن تک ان کو اب قید میں رکھا جائے گا۔ تو یہ بھی انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھونڈی کارروائی ہے کہ آپ نے انہیں گرفتار، وہ تو جیل برو ایک علامتی گرفتاری ہوتی ہے وہ ہوئے، لیکن انہوں نے 16 MPO کے تحت اب جو ہے وہ ان کو 30 دن کے لیے جیل میں ڈال دے۔ تو یہ ایک بڑی سزا ہے، یہ ایک انتہائی بھونڈی کارروائی ہے کہ جیل بھرو تحریک، ایک علامتی گرفتاری، اور انہوں نے 3 دن کے لیے ان کو اندر کر دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا۔ یہ جی فواد چودھری کا آڈیو لیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ مطالبہ، تو فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے باہر پہنچے، گفتگو کی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ جو آڈیو لیک کر رہے ہیں پہلے ان پر ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جب آڈیو لیک کرنے والوں پر ایکشن ہوگا تو اس کے بعد آگے معاملات دیکھے جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما نے سوال کیا کہ ویسے آڈیو کون لیک کر رہا ہے، کون بھیجتا ہے صحافیوں کو آڈیوز؟ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی اسمبلیاں بحال کرنی ہیں تو پہلے آئین ہی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلیاں تعلیل کرنے کا جو اختیار ہے پہلے اسے کالعدم قرار دینا ہوگا۔ ممبران صوبائی اسمبلی نے یہ جانتے ہوئے ووٹ دیا کہ اسمبلیاں تعلیل ہوں گی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا جانتے ہوئے ووٹ دینے سے بڑا جمہوری عمل کیا ہوگا؟ اگر اسمبلیاں دوبارہ بحال ہوتی ہیں تو دوبارہ تعلیل کر دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا پہلے تو پکڑو نا ان کو جو آڈیو وائرل کر رہے ہیں، جو لیک کر رہے ہیں، جو صحافیوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تعلیل کرنی ہے تو آئینی تعلیل کر دو، اور اگر اسمبلیاں بحال کی بھی تو پھر ہم دوبارہ تعلیل کر دیں گے۔ یہ جی معاملات ہیں۔ 27 فروری ہے، سرپرائز ڈے ہے، لیکن یہ سارے سرپرائز اب ہمیں الٹے پڑ رہے ہیں اور ہمیں الٹے سرپرائز مل رہے ہیں اپنی ہی ریاست کے اندر، اپنے ہی ملک کے اندر۔ پاکستان زندہ باد۔